ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب وصهر تنقطع إلا نسبي وصهري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ پاک کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جس بھی شخص کو نبی بنایا اس کو منتخب کیا، خود اپنی مرضی سے چنا. کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا. جو بھی نبی بنا اس کو اللہ نے پسند کیا اور اللہ نے چنا، اس کو پھر نبوت عطا فرمائی. جس طرح نبوت ایک وہبی چیز ہے، یعنی جس کو اللہ عطا کریں اس کو ملتی ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا. اسی طرح صحابیت کا درجہ بھی وہبی چیز ہے، کسبی نہیں ہے. صحابیت کا درجہ ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے اگر چاہے کہ میں صحابی بن جاؤں تو نہیں بن سکتا. جس کو اللہ پسند کریں گے وہ صحابی بنے. مثال کے طور پر ایک انسان زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، روزے رکھ کے صائمین میں شامل ہو سکتا ہے. ایک بندہ زیادہ قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے. جنگ میں جا کے شہادت کا رتبہ پا کے انسان شہیدوں میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد صحابی بن جاؤں تو کوئی بھی انسان نہیں بن سکتا. صحابی وہ بنے گا جس کو اللہ نے منتخب کیا اور چنا، جس کو اللہ پسند کرے. کوئی بندہ اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا. نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ابو طالب بھی صحابی بن جائے، لیکن بنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پسند ہی نہیں کیا، اس کو صحابیت کے درجے کے لیے پسند نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ جو بھی افراد یا جو شخص صحابی بنا اس کے دل کو اللہ نے پسند کیا اور چن لیا، اس لیے اس کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا. صحابیت کا درجہ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ماری تو اللہ تعالیٰ کو فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ کو اگر سب سے زیادہ اگر کسی کا دل پسند آیا تو دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند آیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت اور نبوت عطا فرمائی اور ان کو خاتم النبیین بنایا۔ پھر اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نظر ماری فواجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر اللہ تعالیٰ نے اگر سب سے زیادہ کسی کے دل کو پسند کیا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فجعلہم وزراء نبیہ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبی علیہ السلام کا صحابی بنا دیا اور وزیر بنا دیا۔ یعنی صحابیت کا درجے کو بھی منتخب کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیت کا درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے ہمیں اس درجے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیات کا بیان فرمائی، بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ کوئی سوارہ ایسا نہیں جس سوارے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی نشانیاں اللہ نے بیان نہ کی ہوں۔ تقریباً ہر سوارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کی نشانیاں اور علامات بیان فرمائی۔ سورہ توبہ 11واں سپارہ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے پہلے یعنی وہ صحابہ جو شروع میں اسلام قبول کرنے والے، ابھی اسلام شروع ہوا، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ صحابہ وہ کون ہیں؟ من المہاجرین والانصار، وہ مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ مہاجر وہ تھے جو مکے میں رہتے تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اور انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینے میں رہتے تھے، انہوں نے مدینے میں رہ کے اسلام قبول کیا۔ وہ دونوں مہاجر اور انصار دونوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ جنہوں نے ان کے بعد اسلام قبول کیا۔ ایک تو ہے شروع میں اسلام قبول کرنے والے اور ایک ہیں ان کے بعد اسلام قبول کرنے والے، یعنی شروع والے بھی اور بعد والے بھی سارے ہی آگے۔ کیا ہے ان کو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ راضیہ یہ گرامر کے لحاظ سے فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا مطلب یہ کام ہو چکا۔ جس طرح کل جمعرات تھی گزر گئی، اب جمعرات کے ہونے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ نہیں، جو کام ہو چکا ہو اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ راضیہ یہ ماضی ہے، گزرا ہوا، اللہ فرماتے ہیں ان پر راضی ہو چکا ہوں میں۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سارا کام ہو چکا، صرف رضا نہیں ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر دی ہوئی ہیں، تیار کرنی نہیں ہے، یہ نہیں کہ اللہ تیار کرے گا، نہیں، بلکہ کر دی ہوئی ہیں۔ کیا؟ جناتن، جنتیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا، یہ تمام صحابہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یا رب ہمیشہ کتنا؟ 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال نہیں، آبادا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی بھی انسان ان کو جنت سے باہر نہیں نکال سکے۔ خالدین فیہا ابدا، نبی علیہ السلام کے صحابہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے، شروع والے بھی اور بعد والے بھی، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہوئی ہے، تمام صحابہ جنتی۔ آج ان میں سے ایک صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام کے جو ساتھ تعلق تھا
وہ بہت گہرا تعلق ہے۔ میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی، کل ناسب و سحر تنقطع الا ناسبی و سحری۔ آج ہمارے معاشرے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سے غلط اعتراضات اور بہت سی جناب ان کے بارے میں غلط فہمیاں عوام میں ڈالی جا رہی ہیں، اور تاریخ سے کئی من گھڑت اور ضعیف روایات پیش کر کے سیدنا معاویہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اس بارے میں چند باتیں ہوں گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دشمنوں نے ایسا کیا کیوں، ان کو بدنام کرنے کی سازش کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ 20 سال حکومت کی، اور پورے 20 سال میں اٹھائیے سیر اعلام النبلاء، پورے 20 سال میں دشمنوں کو، کافروں کو، منافقوں کو ان کو جناب چھپنے پر مجبور کر دیا اور ان کو زیر کر دیا۔ ان کی حکومت میں اسلام 64 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ بہت سی فتوحات ہوئیں۔ جب کافر کو پتہ چلا، دشمن کو پتہ چلا کہ ہم میدانوں میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، میدانوں میں جنگ میں سیدنا معاویہ اور ان کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس نے کیا کیا؟ جھوٹی تاریخ لکھوانی شروع کر دی۔ سیدنا معاویہ پر، ان کی ذات پر اعتراضات جو غلط اعتراضات تھے، جھوٹے تھے، من گھڑت تھے، وہ سارے لکھوانے شروع کر دیے، اور لکھوا کے انہوں نے دنیا میں لوگوں میں رائج کر دیا، ان کو پھیلا دیا، جس وجہ سے سیدنا معاویہ کی شخصیت کو مجروح کیا گیا۔ یہ ان کی سازش تھی جو آج ہمارے اندر یہ پائی جا رہی۔ تو سیدنا معاویہ، پہلی بات سمجھ لیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سی باتیں آتی، لیکن سیدنا معاویہ صحابی ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ تاریخی نہیں ہیں بلکہ قرآنی۔ صحابہ قرآنی ہیں، تاریخی نہیں۔ صحابہ کو جب قرآن نے جنت کی ضمانت دے دی، جنت کی گارنٹی دے دی، تو تاریخی روایات ہمارے جوتے کی نوک پر ہم نہیں مانتے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو چکا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو چکے۔ کوئی صحابی اپنے اللہ سے ناراض نہیں، راضی، اور اللہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ سے راضی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل نسب و سحر تنقطع، قیامت کا دن ہوگا، ہر نسبی رشتہ اور ہر سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن ہر نسبی رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر سسرالی رشتہ ختم ہو جائے گا۔ نسب کہتے ہیں خونی رشتے کو، انسان کا باپ، بیٹا، بہن، بھائی، یہ خونی رشتے، یہ بھی رشتے قیامت والے دن ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من ابیہ، انسان اس دن اپنے باپ سے بھاگے گا، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تمام کے تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ الا نسبی و سحری، سوائے میری نسب کے، سوائے میری رشتہ داری کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری رشتہ داری قیامت والے دن بھی فائدہ دے گی۔ اس وقت قیامت والے دن میری رشتہ داری نہیں ٹوٹے گی، الا ناسبی، میری خونی رشتہ داری بھی باقی رہے گی اور میری سسرالی رشتہ داری بھی باقی رہے گی۔ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور امیر معاویہ ان کے بھائی۔ سیدنا معاویہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں، مسلمانوں کے، مومنوں کے ماموں ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور ان کے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی علیہ السلام کا سسرالی رشتہ ہے سیدنا معاویہ کے ساتھ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے؟ سیدنا معاویہ کا یہ رشتہ اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کے رسول کے ساتھ دنیا میں بھی قائم ہے اور آخرت میں بھی قائم رہے گا، آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ یہ ایسے واحد صحابی ہیں، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے 2 بڑی کامل اور جامع دعائیں کی، بڑی کمال کی دعائیں کی۔ سب سے پہلی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، فرمایا اللہم، اے اللہ، علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ آج ہم دنیا میں ہمیں کوئی پریشانی ہونا، ہم قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، عالم صاحب کے پاس، شیخ الحدیث صاحب کے پاس،
کہ قاری صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے، پریشانی ہے، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور کر دے. اور ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی دعا قبول کرے گا، نیک آدمی ہیں، تہجد گزار ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس لیے ان سے دعا کرواتے ہیں. تو قاری صاحب کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ کے رسول کی دعا تو قبول ہوگی. اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کوئی بات بھی رد نہیں کرتا. نبی اسلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم اے اللہ علم، تو سکھا، تو استاد بن. کس کا؟ معاویہ تا، معاویہ کا. معاویہ کا کس لحاظ سے؟ فرمایا معاویۃ الکتابہ، یا اللہ معاویہ کو قرآن پاک کا علم دے دے، حدیث کی سمجھ دے. نبی الاسلام دعا کر رہے ہیں، معاویہ کا نام لے کر دعا کر رہے ہیں. والحساب، اور یا اللہ اس کو وراثت کا علم بھی سکھا دے، حساب و کتاب کا علم سکھا دے. واقعی العذاب، یا اللہ اگر معاویہ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، بشری تقاضے کے تحت ہو جاتی ہے، یا اللہ اس کو قیامت والے دن عذاب نہ دینا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا 100% اللہ نے قبول کی ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی دعا سے قرآن پاک کے عالم بھی ہیں، حدیث کے عالم بھی ہیں، وراثت کے عالم بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے جہنم کے عذاب سے بچے ہوئے، جنتی ہیں، جہنمی نہیں. آج ہمارے ہاں بہت سے اشکالات پیش کیے جاتے ہیں. اور دوسری دعا نبی اسلام نے کیا فرمائی؟ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا. یا اللہ اس کو خود بھی ہدایت یافتہ بنا، اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. ہمارا ایمان ہے کہ سیدنا معاویہ کی زندگی خود بھی سیدھے راستے پر تھی اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلانے والی تھی. ایسے عظیم بادشاہ اور ایسے عظیم خلیفہ کہ جن کے بارے میں نبی اسلام نے دعائیں کی ہوں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ اس کو ہادی بنا، مہدی بنا. ہادی کا مطلب رہنمائی کرنے والا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، اور مہدین کا مطلب ہے خود بھی سیدھے راستے پر چلنے والا. نبی اسلام نے جب دعائیں کی ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی اسلام کی ہر دعا اللہ نے قبول فرمائی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اب سیدنا معاویہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. بڑی پیاری حدیث. سیدنا معاویہ وہ صحابی ہیں جن کو دیکھ کر اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں سیدنا معاویہ پر. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم صحیح مسلم کی روایت ہے 2701 نمبر پر سیدنا معاویہ فرماتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کچھ گروہ بنا کے، چھوٹا سا جماعت ایک بنا کے نا مسجد میں بیٹھے تھے. جس طرح نماز کے بعد لوگ اکثر اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور جلدی جلدی نکلے. اکثر ایسے ہوتا ہے جب انسان کو کوئی جلدی والا معاملہ ہو نا تو کپڑے سیدھے کرنا بھی بھول جاتا ہے اور جلدی سے نکلتا. نبی اسلام گھر میں لیٹے تھے، اچانک اٹھے اور گھر سے نکلے، جلدی جلدی تیز تیز پاؤں نکلے. حدیث کے الفاظ ہیں سیدھا آپ مسجد میں آئے. مسجد میں آ کر جب دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی اسلام نے پوچھا ما اجلسکم، کس وجہ سے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ سارے کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ، ہم سارے بیٹھ کر اپنا اپنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. جب نبی اسلام نے یہ بات سنی تو نبی اسلام نے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ کی قسم دیتے ہو کہ تم صرف اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہو؟ اصل میں نبی اسلام کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. صرف ایک عہدہ ایسا ملنے والا تھا، انعام ایسا بڑا ملنے والا تھا کہ اس کے لیے پوری تصدیق کرنا ضروری تھی. نبی اسلام نے جب یہ کہا نا کہ تم مجھے اللہ کی قسم دیتے ہو، تو سیدنا معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا واللہ ما جلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں اور کوئی کام نہیں. جب اللہ کی قسم اٹھائی تو نبی صاحب نے فرمایا
میں تم پر کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ میں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی رکھتا ہوں، میں نے صرف تحقیق کی ہے، تصدیق کی ہے کہ تم واقعی اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ میں گھر میں لیٹا ہوا تھا، اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام اوپر آسمان سے تشریف لائے، میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے نبی علیہ السلام آج جلدی مسجد میں جائیے اور مسجد میں جا کے دیکھیے جو گروہ، جو جماعت، جو صحابہ کرام کی جماعت مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کے بارے میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں کو جمع کر کے کہا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے فرشتوں زمین کی طرف دیکھو، دیکھو تم تو کہتے تھے کہ یہ تم ایسی مخلوق کو بنا رہے ہو جو تیرا ذکر نہیں کرے گی، تیری تعریف نہیں کرے گی، دیکھو مسجد کی طرف، زمین میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی وجہ سے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہیں ان صحابہ پر جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ان صحابہ میں کون ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا معاویہ وہ صحابی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں ان پر فخر کر رہا ہوں، اور آج ہمیں ان پر اعتراضات ہوں، ہم ان کے بارے میں غلط اعتراض کریں۔ جس پر اللہ خوش ہو مسلمان کو اس پر خوش ہونا چاہیے، جس پر اللہ فخر کریں ہمیں بھی اس پر فخر کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خوشی کو خوشی سمجھے، اپنی خوشی سمجھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ناپسند کرتے ہیں اس کو وہ ناپسند کرے، اور نبی علیہ السلام جس پر خوش ہوں اس پر بھی وہ خوش ہو، اور جس کو نبی علیہ السلام ناپسند کریں اس کو وہ مسلمان ناپسند کرتا۔ نبی علیہ السلام جب یہ حدیث بیان کی تو سیدنا معاویہ فرماتے ہیں ہم بڑے خوش ہوئے۔ تو سیدنا معاویہ وہ صحابی ہیں جن پر اللہ فخر کرتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ خوش ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ خوش ہیں تو نبی علیہ السلام بھی خوش ہیں، جن پر نبی علیہ السلام مسکرائیں نبی علیہ السلام بھی خوش ہیں۔ اس کی یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 2924، حدیث نمبر مختصر یاد رکھیے گا، 2924 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی نا رضائی رشتہ دار خالہ لگتی تھی۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت نا ان کے پاس گئے، تھکے ہوئے تھے، تھوڑی دیر لیٹے تو سو گئے۔ رضائی رشتہ دار تھی، دودھ پینے والی جو رشتہ داری ہوتی ہے نا رضائی رشتہ داری، وہ نبی علیہ السلام کی تھی۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے تو لیٹے تو سو گئے، تھوڑی دیر نہ سوئے رہے تو ام حرام نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اچانک اٹھے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ، چہرے پر کیا ہے؟ مسکراہٹ، ہنس رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اکثر کوئی بندہ خواب دیکھ رہا ہو نا، اگر کوئی اچھا خواب دیکھ رہا ہے تو اس کی خوشی کے اثرات اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے تو اس کی غمی کے اثرات بھی، پریشانی کے اثرات بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب بیدار ہوئے نا تو بڑا خوش تھے، ہنس رہے تھے۔ سیدہ ام حرام کہتی میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کیوں خوش ہیں، کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی سویا ہوا تھا، اللہ نے خواب کے اندر مجھے میری امت کا ایک ایسا گروہ دکھایا کالملوک علی الاسرہ، جو کہ بادشاہوں کی طرح تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یرکبون البحر، اور وہ سمندر میں جا کے سمندری باہری بیڑے کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی کیوں ہوئی؟ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا ہے، اللہ نے فراوانی دی ہے کہ وہ اسلحہ سے لیس ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ آج میں نے بدر بھی دیکھی، احد کی جنگ بھی دیکھی، خندق بھی دیکھی، ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا۔ کسی صحابی کے پاس اگر تلوار ہے تو دوسرے کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس اگر تیر ہے تو کمان نہیں ہے، پورا اسلحہ نہیں ہے، کسی نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے اسی سے ہی لڑ رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنی مال کی فراوانی نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ نے دکھایا ہے ایک وقت ایسا آئے گا مسلمان باہری بیڑے بنائیں گے اور سمندر میں جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ کریں گے، اور سمندر میں جا کے اللہ تعالیٰ کے
کے دشمنوں سے جنگ کریں گے ان کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں مسکرا پڑا کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری امت ایسا دین کا کام بھی کرے گی۔ جب یہ بات ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا وہ سارے کا سارا لشکر جو ہوگا جو سمندر میں جہاد کرے گا قد اوجبوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس پر جنت واجب ہو چکی، اس پورے لشکر پر جنت واجب ہو چکی۔ جو بھی اس میں شامل ہوگا اللہ کے جہاد میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جنت کو واجب کر دیا۔ سیدہ ام حرام فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب یہ سنا نا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے ٹکٹ دے رہے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دیں۔ سیدہ ام حرام نے جب یہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی منہم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو اس لشکر میں شامل ہے۔ اچھا یہ بات ہو گئی، سیدہ ام حرام کو وہ بات یاد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بحری بیڑے میں شرکت کرے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا دور آیا، 2.5 سال خلافت کی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا عمر کا دور آیا، سیدنا عمر شہید ہو گئے۔ سیدنا عثمان کے دور میں، سیدنا عثمان کے دور میں جب رومی گنڈے انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے میدانوں کے اندر، انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے پاس ظاہری بات اتنے وسائل نہیں تھے، انہوں نے اپنے مال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سمندر سے آ کے مسلمانوں پر حملہ کرتے اور چلے جاتے۔ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان یہاں سے ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے۔ جب یہ واقعات کافی ہوئے نا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے سیدنا عثمان کے دور میں، انہوں نے نا خط لکھا حضرت عثمان کو، کہنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیں میں باہری بیڑا بناؤں اور جا کے سمندر کے اندر ان کا مقابلہ کروں۔ سیدنا عثمان کہنے لگے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور ہمارے پاس اتنے تراک بھی نہیں ہیں جو تراکی کرنا جانتے ہوں، اور نہ ہی جنگ میں سمندر کے اندر جنگ کرنے والے ہمارے پاس ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں، تو باہری بیڑا بنائیں گے کیسے؟ سیدنا معاویہ نے کہا آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ صرف اجازت دیں، باقی سارا کام کرنا میں نے، باقی ساری تیاری میرے ذمے ہے، آپ صرف اجازت دیں۔ سیدنا عثمان نے کہا ٹھیک ہے اجازت۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 2800 نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا معاویہ کے دور میں، اول ما رکب المسلمون البحر مع معاویہ، سب سے پہلے جو باہری بیڑا بنایا وہ سیدنا معاویہ نے بنوایا، اور سیدنا معاویہ کے ساتھ مل کر صحابہ کرام نے سمندری باہری بیڑے میں جا کر کافروں سے جہاد کیا، کافروں کو نیست و نابود کیا، اور جب فتح ہوئی نا تو سیدنا معاویہ نے جب اعلان کیا پورے مدینے میں کہ ہم باہری بیڑا تیار کر رہے ہیں اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جس نے جانا ہے وہ ہمارے ساتھ مل جائے، پوری ریاست میں اعلان ہو گیا، ادھر مدینے میں بھی اعلان ہوا۔ سیدہ ام حرام کو جب پتہ چلا کہ یہ باہری بیڑے کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ مدینے سے نکلی، شام میں سیدنا معاویہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ سیدنا معاویہ نے کہا آپ اتنی بوڑھی ہیں، کمر آپ کی جھک گئی ہے، آپ جنگ میں جا کے کیا کریں گے؟ عورتوں کا اکثر جنگ میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کوئی آ جائے جو زخمی ہو کر تو اس کو وہ مرہم پٹی کر دیں، تو آپ تو وہ بھی نہیں کر سکتی، آپ کیسے جائیں گی جنگ میں؟ تو سیدہ ام حرام نے کہا بات تیری ٹھیک ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں جنگ میں جانے کے قابل نہیں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ میری کمر جھک گئی ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں، نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ اس پہلے باہری بیڑے میں شامل ہوگا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، اس لیے میں پیچھے نہیں رہوں گی۔ سیدنا معاویہ نے جب یہ فضیلت سنی تو اور خوشی ہوئی، کہنے لگے اب تو ضرور جائیں گے، پہلے تو تھوڑا بہت شک تھا، کہتے اب تو ضرور جائیں گے۔ سیدنا معاویہ نے وہ لشکر تیار کیا اور سمندر کے اندر جا کے جہاد کیا، فاتح بنے، فتح لے کر جب واپس آ رہے تھے، سیدہ ام حرام واپسی پر اپنی سواری سے نیچے اترنے لگی تو رکاب میں پاؤں پھنس گیا، گر گئیں اور یہ گردن کا منکا ٹوٹ گیا اور فوت ہو۔ اس سے نبی السلام کی حدیث بھی پوری ہو گئی، نبی السلام نے فرمایا تھا کہ تو ان میں شامل ہے، اور تب تک وہ فوت نہیں ہوئی جب تک وہ اس بحری بیڑے میں
شریک نہیں ہو گئیں۔ جو ہی وہ لشکر ہوا تو اس کے بعد وہ شہید ہو گئیں اور گر کے شہید ہو گئی۔ تو یہ بات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے بھی جنتی ثابت ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جو لشکر سب سے پہلے باہری بیڑا تیار کر کے کافروں کے مقابلے میں سمندر میں جہاد کرے گا، اس تمام کے تمام لشکر پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ اور اس جنت کا اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سیدنا معاویہ وہ ہیں اس پر اللہ بھی مسکراتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہیں اور نبی علیہ السلام بھی خوش ہیں۔ اچھا، یہ تھے نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام کا سیدنا معاویہ کے بارے میں کیا خیال؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عظیم صحابی، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ عبداللہ بن عباس جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، بچے تھے، نبی صاحب کی خدمت کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتے تھے۔ نبی صاحب نے جب ان کی یہ خدمت دیکھی نا، دین کا شوق دیکھا، ان کے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ یا اللہ، عبداللہ بن عباس بڑا اچھا بچہ ہے اور میری خدمت کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، اس کے دل میں دین کا شوق ہے، یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دے اور دین کی سمجھ دے دے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے دعا کی تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ پورے قرآن کی کسی بھی آیت کا اگر مطلب کسی صحابی کو اگر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا تو وہ جاتا تھا عبداللہ بن عباس کے پاس، جو بھی بچے تھے، وہ بتا دیتے تھے اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی وہ کیا کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی میں ما رأیت رجلا کان اصلح للملک من معاویہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں سیدنا معاویہ سے بڑھ کر سیدنا علی کے بعد حکومت کے لیے خلافت کے لیے کسی کو حقدار نہیں جانا۔ اگر سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے سیدنا علی کے بعد تو وہ کون ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ سیدنا معاویہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ کی گواہی ہے کہ وہ حق کے مطابق سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اور کہا کہ انہ فقیہ، سیدنا معاویہ فقیہ صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا سیدنا معاویہ فقیہ صحابی ہیں، فقاہت میں، دین کو سمجھنے میں بہت اعلیٰ درجے میں ہیں۔ عبداللہ بن عباس ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ پاس بیٹھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جبریل آئے ہیں اور پیغام لے کر آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، جبریل جو بھی پیغام لائے ہیں آپ بتا دیجئے، سمعنا و اطعنا، میں سن کے فوری حکم مان لوں گی، کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کروں، آپ بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اب جو جبریل آئے ہیں نا، وہ کوئی حکم لے کر نہیں آئے، پیغام لے کر آئے۔ پیغام کیا ہے؟ فرمایا جبریل آئے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ان ربک یقرئک السلام، تیرا اللہ تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ کی کیسی فضیلت، اس کی فضیلت کے کیا کہنے کہ جس کو اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں، جبریل کہنے لگے صرف اللہ نہیں، میں فرشتوں کا سردار بھی عائشہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا عظمت اور کیا شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا اللہ تعالیٰ کو سیدہ عائشہ کے مستقبل کا نہیں پتہ تھا؟ سارا پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو ماضی کا بھی پتہ، مستقبل کا بھی پتہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عائشہ تجھے اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ کسی اور صحابی کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہا، کسی اور صحابیہ کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہا، یہ کہا تو صرف کس کو کہا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا۔ وہ سیدہ عائشہ کیا بیان کرتی ہیں؟ حضرت معاویہ کا پورا دور جب دیکھا نا تو کہنے لگیں میں نے ان کا فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اتنی اچھی ہے، اتنی کمال کی ہے، حکمت کے مطابق فیصلہ کرنا، میرا دل کرتا ہے اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے، اللہ میری جو بقیہ عمر ہے وہ بھی معاویہ کو لگا دے۔ کیوں؟
معاویہ ہی وہ عظیم خلیفہ تھے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی خدمتیں کیں، اور ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کے یا اسلام کا جو فتوحات کا سلسلہ تھا وہ 64 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا۔ 64 لاکھ مربع میل، بڑی بڑی فتوحات کی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح صحابہ کا یہ ذہن تھا، اور صحابہ کے بعد محدثین، تمام محدثین کا کیا ذہن تھا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت عظیم محدث ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، اے عبداللہ بن مبارک، کیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں، کہتے یہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں؟ عبداللہ بن مبارک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کہا کیا بات کرتے ہو؟ عبداللہ بن مبارک تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم عمر بن عبدالعزیز کو امیر معاویہ کے مقابلے میں سمجھ رہے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، ان کا ایک پل جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں گزارا، اور اس جنگ میں جاتے ہوئے جو مٹی اٹھی اور وہ مٹی ان کے گھوڑے کی ناک میں گئی، وہ گھوڑے کی ناک میں جانے والی مٹی بھی 600 عمر بن عبدالعزیز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم ایک کی بات کر رہے ہو۔